عمر اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی ہاؤس، نزد مین گیٹ مسجد حافظ عبداللہ صاحب والی، بتی چوک شیخ پورہ۔ پروپرائٹر ملک محمد اسحاق۔ فون نمبر 0321518527 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى وهي المدينة ويقولون يثرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معزز حضرات و خواتین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا جو دور ہے، انتہائی مصروفیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بالخصوص گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، ان تمام واقعات کا تعلق 2 ہجری کے ساتھ ہے. ہجرت کی جو تاریخ ہے اس میں سے 2 ہجری انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ اہم جو فرائض ہیں وہ اللہ نے 2 ہجری کے اندر ہی نازل فرمائے ہیں. جہاد جیسا عظیم حکم وہ بھی 2 ہجری کے اندر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با جماعت نماز کی ادائیگی کا حکم وہ بھی 2 ہجری کے اندر. اذان کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو طریقہ سکھلایا گیا وہ بھی 2 ہجری کے اندر. جمعے کی فرضیت وہ بھی 2 ہجری کے اندر. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے ان کی فرضیت بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری کے اندر ہی کی ہے، اور زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ اس کا حکم بھی اللہ نے 2 ہجری کے اندر ہی نازل فرمایا ہے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نکاح کے بعد حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ وہ بھی معاملہ 2 ہجری کے اندر ہی طے پایا. باقاعدہ شادی اور رخصتی وہ جنگ بدر کے بعد ہوئی، لیکن بات پہلے طے ہو چکی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. یعنی یہ اہم ترین سارے واقعات ان کا تعلق 2 ہجری کے ساتھ ہے. 2 ہجری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے. صحابہ کے ابھی زخم بجھے نہیں تھے جو ان کو تکلیفیں مشرکین مکہ نے پہنچائی تھیں. مکہ میں رہتے ہوئے جائیدادوں پہ قبضہ انہوں نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تکالیف کے پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں. یعنی وہ کوئی ایسا ظلم نہیں جو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نہ توڑا ہو. آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو مشرکین مکہ کی شرارتیں پھر بھی ختم نہ ہوئیں. ان کی شرارتیں پھر بھی اسی طرح جاری و ساری تھی. سوچتے وہ یہ تھے کہ جن کو ہم نے نکالا ہے اپنے علاقے سے، خبریں تو ان کی پہنچتی رہتی کہ مدینہ والوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار اور اپنا بڑا منتخب کر لیا ہے. یہود بھی اور عیسائی بھی اور وہاں کے رہنے والے جتنے بت پرست تھے تمام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی شان اور عظمت کو مانتے ہوئے آپ کو اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہے. صحابہ کرام جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی جائیدادوں کا وارث مہاجرین کو بنا دیا ہے. اپنی بیویوں کو طلاقیں دے کر ان کے ساتھ ان کی شادیاں کروا دی ہیں. یعنی مدینہ طیبہ میں صحابہ بڑے خوشحال تھے اور بڑی عمدہ وہ زندگی بسر کر رہے تھے. ابو جہل اینڈ کمپنی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جن کو ہم نے نکالا ہے مکہ سے مدینہ میں وہ شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں. آخر کار یہ شرارتیں پے در پے کرتے ہی رہتے. کوئی نہ کوئی ان کا انداز ایسا ہوتا کہ مسلمانوں کو ٹارچر کرتے مدینہ میں رہتے ہوئے بھی. اس کی ایک مثال انہوں نے خط لکھا عبداللہ بن ابی منافق کو. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی یہ بت پرست ہے. ابو جہل نے اس کے نام ایک خط لکھا. کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کو، اے عبداللہ ہمیں پتہ چلا ہے ہمارے مکہ سے جو بھاگ کر آپ کے پاس لوگ آئے ہیں تم نے ان کو مدینے میں بڑی عزت دی ہے، بڑی شان اور عزت اور شوکت سے تم نے ان کو رکھا ہے. یاد رکھنا ان کو تم اپنے علاقے سے نکال دو. اگر نہیں نہ نکالو گے تو ہم آئیں گے تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے. عبداللہ بن ابی منافق ڈر گیا. اس خط کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنی جمعیت کو اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کر کے ان کو ترغیب دیتا ہے کہ آئیے ہم لڑیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحاب کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ کو مدینہ سے نکالا جائے گا. ان کے عزائم کا پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلا. آپ چند صحابہ کو ساتھ لے کر عبداللہ بن ابی منافق کے پاس جاتے ہیں. اسے کہا عبداللہ لگتا ہے ابو جہل کے خط کا تیرے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا ہے. یاد رکھنا ابو جہل تجھے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تو نے ہمارے بارے میں وہ ارادہ جو تم نے کیا ہے اگر پورا کرنے کی کوشش کرے گا، جتنا نقصان تیرا تب ہوگا اتنا نقصان تو تیرا ابو جہل بھی نہیں کر سکتا. آپ نے جب اتنی بات کہی اس کے ساتھ جو شریک تھے نا، اس کے سردار، اس کے جماعتی یا اس کی تائید کرنے والے سب منتشر ہو گئے. کہنے لگے عبداللہ ہم تیرے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. بہرحال یہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑا لیکن ابو جہل باز آنے والا نہیں تھا. عرش والے رب نے قرآن کا نزول فرمایا اور باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو جہاد کی اللہ نے اجازت عطا کی. سورۃ الحج کے اندر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے باقاعدہ اجازت دے دی اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے اصحاب کو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہاری جائیدادوں پہ قبضہ ہوا ہے، اللہ نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے، تمہاری عزتوں کو پامال کیا گیا ہے. دفاع کے لیے
اللہ نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے، ہاں ہاں تمہارے بھائیوں کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے والدین کو قتل کیا گیا، اذن للذین، بدلہ لینے کے لیے اللہ نے تمہیں جہاد کی اجازت عطا کر دی۔ اور یہ وہاں سے نکلنا اللہ نے سورۃ الحج کی اسی آیہ کریمہ کے ساتھ حج کے مقاصد کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جنگ برائے جنگ کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا کہ بس لڑتے رہیں، یہ شو کی بات ہے، نہیں، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جہاد کس لیے؟ اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے۔ جہاد کس لیے؟ عقیدہ توحید کے قیام کے لیے۔ جہاد کس لیے؟ زمین کے اوپر اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے۔ جہاد کس لیے؟ تاکہ زمین پر نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کے احکامات نافذ کیے جائیں۔ یہ جہاد کے مقاصد اللہ نے اجازت کے ساتھ ہی بیان کیے۔ حضرات، جہاد کی جب اجازت ملی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں آپ نے صحابہ کے لشکر بھیجے۔ مشرکین مکہ کے جو قافلے گزرتے تھے نا مدینہ کے پاس سے، صحابہ کو آپ ان کو بھیجتے تاکہ ان قافلوں کے اوپر حملہ کیا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے۔ صحابہ، اب وقت ہے ان سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے کا، اللہ نے ہمیں اجازت عطا کی ہے۔ ایک غزوہ آپ نے خود لڑا، یہ حدیث صحیح البخاری میں 3965 اور اس کے آگے پیچھے جتنی روایات ہیں جہاد کے متعلقہ اور جنگ بدر کے متعلقہ، صحابی کہتے ہیں جب یہ حکم آیا آپ نے صحابہ کا ایک لشکر ساتھ لیا۔ یہ حدیث بھی صحیح البخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ 150 کی تعداد میں یا 200 کی تعداد میں آپ کے ساتھ صحابہ ہیں۔ مقام بوات، یہ مدینہ سے بدر کی جانب ایک جگہ کا نام ہے، پہاڑ کو بوات کہا جاتا ہے۔ 150 یا 200 صحابہ کو آپ ساتھ لے کر چل پڑے اس علاقے کی طرف۔ آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان مکہ سے ایک قافلہ لے کے نکلا ہے جس کے اندر 2500 اونٹ شامل ہیں۔ 2500 اونٹ۔ آپ کو جب خبر ملی، فرمایا کبھی یہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائے تو مسلمانوں کو تو بڑا مال میسر آئے گا۔ آپ 150 یا 200 صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ مقام بوات سے تھوڑا سا آگے غزوہ ذوالعشیرہ، ذوالعشیرہ یہ مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے، حدیث صحیح بخاری کی ہے، ابن اسحاق یہ تابعی ہیں، کہتے میں نے صحابی سے پوچھا محبوب نے کتنی جنگیں خود لڑی؟ فرمایا 19 جنگیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑی جن میں آپ شامل تھے۔ تم کتنے میں شامل تھے؟ کہتا 17 جنگیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے لڑی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے صحابی سے پوچھا سب سے پہلی جنگ کون سی، سب سے پہلی لڑائی کون سی؟ تو صحابی فرمانے لگے سب سے پہلا جو غزوہ آپ نے لڑا ہے وہ غزوہ ذوالعشیرہ ہے۔ ذوالعشیرہ کا غزوہ سب سے پہلا غزوہ ہے۔ 150-200 صحابہ کو لے کر آپ جب اس مقام پر پہنچے تو آپ کو کسی بتانے والے نے بتایا کہ ابو سفیان اپنا 2500 اونٹوں پر مشتمل قافلہ لے کر یہاں سے نکل چکا ہے۔ آپ 3-4 دن تاخیر سے اس جگہ پہ پہنچے ہیں، قافلہ تو ہاتھ سے نکل چکا ہے، آپ خالی ہاتھ مدینہ طیبہ میں واپس پلٹتے ہیں۔ حضرات واپس آئیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں، نام ان کا سعد ابن معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میرا امیہ کے ساتھ تجارتی بڑا یرانہ تھا۔ تجارتی، امیہ بھی تاجر، مکے کا کافر، اور یہ مدینہ کے رہنے والے مسلمان بن گئے۔ کہتے میرا بڑا یرانہ تھا، جب وہ قافلہ لے کے شام کی طرف جاتا اس کا مدینہ میں سٹے میرے گھر میں ہوتا، میں جب تجارت کا قافلہ لے کے مکہ کی طرف جاتا میرا سٹے اس کے گھر میں ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد کہتے ہیں میں مکہ میں گیا تجارت کا سامان لے کر، امیہ سے ملا، رات اس کے پاس ٹھہرا، میں نے اسے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس نے کوئی ایسا وقت تلاش کر جس میں کوئی نہ ہو تو میں طواف کر لوں گا۔ انہوں نے کہا بھی دوپہر کا وقت ایسا ہے جب بالکل دھوپ ہوتی ہے
کوئی بھی حرم میں نہیں ہوتا تو آپ طواف کر لینا۔ امیہ ساتھ ہے اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ طواف کرتے کرتے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کہتا ابو سفیان، یہ ابو صفوان کو نیت ہے امیہ کی، اے ابو صفوان یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ من ہاذا؟ قال ہاذا سعد، یہ مدینہ کا رہنے والا سعد ہے۔ ہاں یہ وہ ہے جس نے محمد، اور پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے ان بے دین لوگوں کو جگہ دی ہے، ان کو عزت، پروٹوکول، اور تم نے ان کو مقام عطا کیا ہے۔ تو بڑے امن سے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کہتا ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تو اس کا مہمان نہ ہوتا میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ صرف تاجر نہیں تھے، مدینہ کے چودھری بھی تھے۔ آواز بلند کی، فرمایا ابو جہل سن لے، تو اگر میرے اوپر ظلم کرے گا، مجھے روکے گا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تیری تجارت کا ایک بھی قافلہ مدینے سے گزرنے دوں گا، تیری تجارت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا جب آواز بلند ہوئی نا چودھری کی، تو بعض چودھری ایسے ہوتے ہیں دبکا سن کے ان کی پتہ نہیں حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ماڑا بندہ ہونا تو بڑا ان کو غصہ آتا ہے، چدراہٹ بڑی قائم ہوتی ہے، غصہ بھی بڑا سیانہ ہے، ماڑے بندے کو دیکھ کے آتا ہے، تکڑے بندے کو آ کے تو بھاگ ہی جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمایا تو میرے اوپر ہاتھ اٹھا، تجھے اس کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ کہتے جب میری آواز بلند ہوئی، امیہ کہنے لگا سعد یہ ساڈا چودھری آ کچھ خیال کر لے، گھر وچ آ کے بیستی چودھری صاحب دی نہ آواز بلند نہ کر۔ اتنی بات کہی، امیہ بولا، حضرت سعد کہتے ہیں امیہ تو چپ کر جا، میں نے اپنی نبی کی زبان سے سنا ہے کہ مکے کے لوگ امیہ کو قتل کروائیں گے، امیہ ذبح ہوگا۔ امیہ کانپ اٹھا، کہتا کس نے کہا؟ حضرت سعد کہتے ہیں میرے محبوب نبی محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا مکے میں؟ کہتا مجھے یہ نہیں پتا مکے میں یا کسی اور جگہ پہ، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ اب تو بچے گا۔ امیہ بھاگا بھاگا اپنی بیوی کے پاس گیا، کہتی ہو اللہ والی تجھے پتا چلا ہے بھئی کیا ہوا ہے؟ وہ جو ہمارا صاحب ہے نا مدینے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے مجھے کہا ہے تجھے تیری قوم قتل کروائے گی۔ ہاں کہتی ہے اگر اس نے کہا ہے تو پھر جھوٹ ہو سکتا؟ پیغمبر کی جو بات زبان سے نکلے اللہ اس کو حق کرتا ہے، آپ کہتے ہی وہ ہیں جو حق ہوتا ہے۔ حضرت سعد واپس آگئے رضی اللہ عنہ۔ اسی اثناء میں مسلمان نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 16 مہینے یا 17 مہینے نماز پڑھتے رہے مدینہ طیبہ میں آ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ آخر کار آپ کے دل کی خواہش یہ تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پتہ کیوں ہے؟ اللہ نے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کا قبلہ چینج نہ کرتے تو یہ یہودی آپ کی نبوت کے بارے میں شک کرتے۔ اس کی تو نشانی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے، فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو اہل کتاب ہیں لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو یقین ہے کہ یہ حق اور سچ ہے۔ قبلے کا بدلنا، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، کچھ بولے نہیں بولے، چہرہ آسمان کی طرف، لیکن وہ شہنشاہ جس کو اپنا محبوب اور پیارا چہرہ دکھلایا ہے، اللہ تو سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر محبوب تو اپنے محبوب کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ چہرہ اٹھا، جبریل آئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ محبوب بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں چہرہ کر لیں، اللہ اس کو قبلہ بنا دے گا۔ پہلی نماز ظہر یا عصر کی آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی،
صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، بنو سلمہ یہ ایک قبیلہ ہے مدینہ کے اطراف کے اندر، صحابی کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد میں چلتا گیا بنو سلمہ قبیلے کی طرف، میں نے دیکھا ہے گھر کے اندر چند صحابہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ حدیث یہ بھی صحیح البخاری کے اندر کہتے ہیں رکوع کی حالت میں تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، میں نے پیچھے سے آواز دی اور نمازیوں نماز پڑھنے والوں میں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نے یہ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یہ رکوع کی حالت میں تھے، میری زبان سے پیغمبر کا فرمان سنا، رکوع کی حالت میں اس صحابہ نے سمتوں کو چینج کر کے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کی اطاعت پہ قربان جائیں، قربان جائیں۔ ہم اتنی حدیثیں سن لیتے ہیں ہمیں پیغمبر کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ تو رخ بدلے نماز کے اندر، اور آج بھی اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، اوے آمین آکھو، اللہ کی قسم اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ آج بھی وہ مسجد قبلتین کی دیواریں اور اس کا منظر ستاتا ہے، اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے، کبھی اللہ آپ کو وہاں پہ لے جائے۔ وہاں پہ بیر روما ہے، اس کے بالکل قریب آج بھی اسی حالت میں یہ وہ کنواں ہے جو میرے عثمان نے مسلمانوں کے لیے فری وقف کیا تھا۔ بیر روما بھی وہیں پہ، یہ مسجد قبلتین کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ایک نماز کو 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا ہے۔ یہ واقعہ بھی گزرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو قافلہ مکے سے لے کے نکلا تھا 2500 اونٹوں پر مشتمل، وہ شام پہنچا، اونٹوں کو فروخت کیا، ان کے پیسے ساتھ لیے، واپس نکل پڑا مکے کے لیے۔ آپ کو اطلاع پہنچی کہ 1000 ابھی بھی اس کے پاس اونٹ ہے اور 50,000 دینار بھی اس کے پاس ہیں۔ 50,000 دینار کیونکہ سونے کا ہوتا ہے تو وہ ہمارے وزن کے لحاظ سے 262 کلو وزن اس کا بنتا ہے۔ 262 کلو وزن اس سونے کا۔ ابھی نا صبح میں نے جب اس حدیث کو پڑھا میں نے فون بھائی کو کیا، عزیز الرحمان صاحب افضل جولر والے، اور میں نے کہا کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں 85 تولے سے تقریباً زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے جب کیلکولیشن کی نا، اب ہمارے لحاظ سے 1 ارب سے زائد ان کے پاس سونا تھا، 7 اونٹ بھی تھے۔ پیغمبر نکلے، صحابہ کو کہا صحابہ وہ لشکر نکلا ہے، قافلہ نکلا ہے، ہم نے اس کے اوپر شب خون مارنا ہے، لوٹنا ہے اسے، ہمارا حق ہے، ہمارا مال ہے، ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر کے انہوں نے یہ مال لیا ہے، ہم اپنا مال واپس لیں گے، چلو نکلتے ہیں۔ صحابہ نکل پڑے، نکلے کس غرض سے ہیں؟ قافلہ لوٹنے کے لیے۔ کس غرض سے؟ قافلہ لوٹنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور ان کا چھوٹا سا تجارتی قافلہ تھا کفار مکہ کا، یہ طائف کے راستے دوسرے علاقے میں جا رہا تھا۔ پیغمبر کو پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں، آپ نے حضرت صحابی حضرت عبداللہ بن جہش کو 12 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر بنا کے آپ نے بھیجا، جاؤ اس لشکر کو لوٹ کے لے کے آؤ، اس قافلے پہ قبضہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں آپ نے مجھے خط دیا، ابھی نہیں پڑھنا، طائف کے قریب جا کر تم نے اس خط کو پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں میں طائف کے قریب گیا، محبوب کا خط کھولا، آپ نے خط میں لکھا تھا کہ آگے بڑھتے جاؤ، تیرے ساتھ جتنے افراد ہیں کسی کو مجبور نہ کرنا، رغبت دینا، جس نے جانا ہے وہ جائے، جو رہنا چاہتا ہے پیچھے رہ جائے، کیونکہ جہاد کی ابھی فرضیت نہیں تھی۔ آپ نے یہ بات سنائی، 2 صحابی پیچھے رہ گئے، اور وہ اس غرض سے نہیں کہ وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک حضرت سعد بن معاذ ہے، ان کا اونٹ گم ہو گیا راستے میں، جب اونٹ گم ہوا تو ایک صحابی اور 2 صحابی ایک اونٹ پہ سوار ہوئے، سواری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، حتیٰ کہ 10 صحابہ آگے پہنچے، 2 پیچھے رہ گئے۔ یہ 10 صحابہ جب آگے گئے، قافلے کے اندر 4-5 افراد ہیں کفار کے۔ صحابی رسول، رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی کرنی جائز نہیں، نافرمانی کرنی جائز نہیں، گناہ کرنا جائز نہیں۔ حضرات رجب کی آخری تاریخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ رجب کی آخری تاریخ ہے اور رجب مہینہ حرمت والا،
حرمت والے مہینے میں قتال کرنا جائز؟ اچھا اگر آج کی ڈیٹ ہم نے بریک لگا دی تو یہ نکل جائے گا اور یہ حرم میں داخل ہوگا تو حرم میں لڑنا بھی جائز؟ کیا کیا جائے؟ صحابی کہتے سمجھ نہ آئی، آخر ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کے اوپر قبضہ ہی کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تیر چلایا، تیر چلا، وہ کافر جو سامنے تھا اس کے تیر بدن پہ لگا، موقع پہ ہی مر گیا۔ صحابہ نے یک بار حملہ کیا، سارا مال قبضے میں لیا، کافروں کو قیدی بنایا، ایک قیدی ان میں سے بھاگ گیا مکے میں۔ آپ واپس آئے، یہودیوں نے شور مچایا، رولا ڈالا، کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں، حرمت والے مہینے میں لڑائی جائز نہیں، انہوں نے لڑائی کی ہے، یہ کیسے مسلمان؟ آسمان سے رب نے جبریل کو بھیجا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ واخراج اہلہ۔ فرمایا لوگو، محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرم کے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں، فرمایا کہہ دیں گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے باہر نکالنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے مسلمانوں کو قتل کرنا، زمین پہ شرک کرنا۔ تم بات ان کی کرتے ہو، اپنے گرے مار میں تو منہ جھانکو، اپنے گرے بانوں میں دیکھو۔ حضرات یہ وقت بھی گزرا، صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہی تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ہمارے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے۔ حضرات پھر یہ ابو سفیان کا جو قافلہ آپ کو خبر ملی، صحابہ کو ساتھ لیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے جب قافلہ لوٹنے کے لیے آپ نکلے 60 سے زائد صحابہ تھے جو مہاجرین پر مشتمل، اور 240 سے کچھ زائد صحابہ جو انصاری تھے۔ آپ نکل پڑے، گھوڑے کتنے ہیں؟ 2۔ کتنے گھوڑے؟ 70 اونٹ ہیں، گھوڑے 2 ہیں، ایک اونٹ پہ 3 بندے سوار ہیں۔ انداز کیسا ہے؟ پہلے ایک سوار ہوتا، وہ گزر تھوڑی دیر تک وہ سفر کرتا، پھر وہ اترتا، پھر دوسرا سوار ہوتا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ ایک اونٹنی پر اللہ کے رسول سوار ہیں، ساتھ حضرت علی ہیں، ساتھ ابو لبابہ ہیں رضی اللہ عنہ، تینوں صحابی۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابہ۔ واقعہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب باری آئی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دونوں صحابی ساتھ پیدل چلتے رہے، جب وقت متعین ختم ہوا نا تو آپ نیچے اترے، آپ نے علی سے کہا آپ بیٹھو، حضرت علی بیٹھتے، ابو لبابہ تو بیٹھ جا، وہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے محبوب ہائے ادب ہے نا، ہمارا جی نہیں چاہتا آپ پیدل چلتے ہو، ہم سواری پہ بیٹھے ہو، نہیں آپ بیٹھے ہیں، لیکن لیڈر ہے، لیڈر آج کے لیڈروں جیسا لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہے، لیڈر کمانڈر ان چیف ہے، چیف ہے، چیف۔ کیا کہا؟ اور صحابہ ما انتما بی اقوی منی، اللہ نے جتنی طاقت مجھے دی ہے تمہیں عطا کی، میں تم سے زیادہ چل سکتا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ تم پیدل چل کے اللہ سے اجر حاصل کرو تو میں اجر حاصل نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی تو پیدل چل کے اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قافلہ چلا، ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس کو نا بھنک پڑی کہ لگتا ہے مسلمان میرے قافلے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ قافلہ لے کے جب پہنچا نا بدر کے قریب، دو شام سے مکہ کی طرف، ایک بدر والا رستہ ہے، دوسرا ساحل سمندر کا رستہ ہے۔ یہ بدر والے رستے پہ آ رہا تھا، آپ کو پتہ بھی یہی تھا، آپ نے 2 صحابہ کو مخبری کے لیے بھیجا، صحابی وہاں پہ پہنچے، اپنی اونٹنیاں وہاں پہ کھڑی کی، لوگوں سے آس پاس سے خبر لی، کہتے روٹین کے مطابق تو قافلہ چند روز کے بعد ابو سفیان کا یہاں سے گزرنے والا ہے۔ دونوں صحابی واپس آئے، اب جب ابو سفیان پہنچا نا وہاں پہ، ابھی مسلمان نہیں ہیں، تو ہوشیار بڑے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کلمہ تو بعد میں پڑھا نا، تو کہتے جب میں قریب آیا لوگوں سے پوچھا بھی یہاں پہ تم نے افراد تو نہیں دیکھے؟ ایک بندہ کہتا ہے 2 بندے میں نے دیکھے ہیں،
وہ فلاں ٹیلے کے پاس بیٹھے رہے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یہاں سے چلے گئے۔ یہ بھاگا بھاگا ابو سفیان وہاں پہ گیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ اونٹنی نے وہاں پہ مینگنے کی ہوئی تھی۔ اور یاد رکھنا بصیرت کے لحاظ سے ہاشمیوں سے زیادہ اور قریشیوں سے زیادہ اللہ نے کسی کو بصیرت عطا کی۔ اتنی بصیرت تھی، اگر کسی نے برتن میں شراب پی ہوتی نا تو برتن خالی ہوتا، وہ اس برتن کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں اس نے فلاں شراب پی ہے۔ اتنی سوچ اور اتنی بصیرت والے یہیں پہ بس نہیں، اس نے وہ مینگنیاں دیکھی، حدیث کے لفظ ہیں، اس نے مینگنی کو توڑا، تو توڑنے کے بعد کہتا ہے او قافلے والو، یہ مینگنیاں اور یہ اونٹنیاں مدینہ کے رہنے والی ہیں، یہاں پہ محمد کے صاحب آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے رستہ چینج کیا، سمندر کی طرف سے نکلا، زمزم غفاری نامی آدمی کو پیسے دیتا ہے، سواری پہ بیٹھ جا، مکے میں جا کے اعلان جنگ کر دے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قافلے پہ حملہ کیا ہے، جنگ کا اعلان کر۔ یہ زمزم نکلا، سواری پہ بیٹھا، مکے پہنچا، اپنی سواری کا کان کاٹا، اپنے کپڑے پھاڑے، بلند آواز سے کہتا ہے اب مکے والوں نکلو، مکے والوں نکلو، مکے والوں نکلو۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی سردار ابو جہل باہر آیا، اس نے کیا ہوا؟ وہ جو ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا اس پہ حملہ کر دیا محمد اور محمد کے ساتھیوں نے۔ صلی اللہ اور پڑھو صلی اللہ، اور درود کے معاملے میں یار سستی نہ کیا کرو، اللہ آپ کو برکت دے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا بھی جمع ہو جاؤ، لوگوں کو جمع کیا۔ اتنا جذبہ، آج ہم نام و نشان ختم کر دیں گے مسلمانوں کا، نام و نشان ختم ہوگا اسلام کا۔ نکلو نکلو، ہر بندہ گھر سے نکلے، جو خود نہ جا سکتا اپنے ملازم کو بھیجتا، خود نہ جا سکتا اپنی جگہ پر اپنے غلام کو بھیجتا۔ حتیٰ کہ ابو جہل چلا گیا امیہ کے پاس۔ کس کے پاس؟ امیہ کے پاس۔ امیہ چل، وہ کہتا میں نے جانا، حدیث یاد ہے نا اس کو، ہے کافر، بد نصیب ہے نا، لیکن عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کبھی غلط ہوتا حق ہے۔ کہتا ہے چل، کہتا میں جانا، میں نہیں جانا۔ ابو جہل کہتا تو سردار ہے، اگر تو نہ جائے گا تو دوسرے لوگ بھی نہیں جائیں گے، تو تو چل۔ بڑا مجبور کیا تو تیار ہوا۔ گھر والی کہتی ہے تجھے یسربی اپنے دوست کی بات یاد نہیں؟ کہتا یاد ہے، بھولا نہیں، تو پھر کیوں چلا ہے؟ کہتا گھبرانا، سواری میرے پاس بڑی تیز ہے، میں نے ان کو چکما دے کے نا رستے سے واپس بھاگانا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس بد نصیب کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب کی وحی ہوتی ہے۔ اسے کیا پتہ ہے کس کی پلاننگ ہے؟ ایک اللہ کی پلاننگ ہے۔ نکلا گھر سے، ابو جہل بھی نکلا، 1000 سے زائد ان کا لشکر اور اونٹوں کی تعداد بے شمار، گھوڑے لا تعداد، نیزے ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، جرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا۔ ابھی نکلا نہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حرم میں جاتا ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے اے اس گھر کے رب، آج ہم دونوں میں سے اس کو فتح دے دینا جو سچا ہے۔ اور اس بات پہ غور کرنا بھائیو، ابو جہل ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ میں سچا ہوں، محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں بندہ پیدا ہوا ہونا، غلط بھی ہو تو اس دین کو حق سمجھتا ہے۔ نہ دیکھا کر اپنے آبائی دین کی طرف، یہ بڑوں کا دین ہے، یہ دادے کا دین ہے، یہ آبا و اجداد کی بات ہے، نہیں، بات وہی ہے جو میرے رب کی ہے، جو میرے محبوب کی ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ یہ تعصب کی اینک اتار دے، اپنے دل میں کشادگی پیدا کر، جو قرآن ہے وہ حق ہے، جو حدیث ہے وہ حق ہے۔ نکلا
جو سچا ہے فتح دے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نکل پڑا، رستے میں اس کو پتا چلا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ بچا کے مکے پہنچ چکا ہے، یہ رستے میں تھا۔ آدھے بندے کہتے ہیں واپس چلیں، ابو جہل کہتا ہے واپس جائیں گے، رہی صحیح کسر شیطان نے نکال دی، آیا انسانی شکل میں، کہتا ہے واپس نہ پلٹنا، آج تمہارا غلبہ ہے، تم جیتو گے، تم غالب آؤ گے۔ شیطان نے وسوسہ دیا تو ابو جہل اور پمپنگ ہوئی نا، پمپنگ، اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے، چل پڑا، نکلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ ادھر آپ جب پہنچے تو پتہ چلا ابو سفیان قافلہ لے کے بھاگ گیا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے مقام بدر میں، اللہ مقام بدر کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ حقیقت ہے کیا منظر ہے، وہاں پہ بدر کے صحابہ کی آج بھی قبریں باقی ہیں، وہاں پہ جائیں تو قلیب بدر آپ بھی وہاں پہ واقعی ہے۔ منظر کا مکمل نقشہ اپنے ذہن میں فیڈ کیجئے۔ حضرات آئیے، آپ جب وہاں پہ پہنچے قافلہ نکل چکا ہے، قرآن آیا آسمانوں سے، اللہ اکبر، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ۔ محبوب اللہ نے آج دو جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کو ضرور عطا کرنی ہے۔ دو جماعتیں، ایک ابو سفیان کی اور ایک ابو جہل کی، ایک ابو سفیان اور ایک، اور یہاں پہ ایک دلیل دیتے جاتا ہوں، ذہن میں محفوظ رکھنا، منکرین حدیث کے لیے تلوار ہے۔ قرآن نے کہا ہے دو جماعتیں، کتنی؟ پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن میں ایک جماعت کا ذکر ہے۔ کتنی جماعتوں کا؟ قرآن میں ایک جماعت کا ذکر ہے، جو ابو جہل کی، دوسری جماعت کا ذکر نہیں۔ اور دوسری جماعت کا ذکر صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا بھی انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ کبھی مسلمان ہو سکتا؟ حدیث کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا۔ اللہ دونوں میں سے ایک جماعت دے گا۔ صحابہ چاہتے تھے ہمیں یہ قافلہ مل جائے، پیسے پوسے بابا ہے، مول بن جائے گا، لڑنا بھی نہیں پڑے گا، 40 بندے، ہماری تعداد 300 سے زیادہ ہے، ہم لڑیں گے، قافلہ تو نکل گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور تم چاہتے ہو قافلہ مل جائے، رب چاہتا ہے آج کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے پوچھا صحابہ مشورہ، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حضرت صدیق، محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نکلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لڑیں گے، آپ خاموش ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، محبوب ہم لڑیں گے، آپ پھر بھی خاموش ہیں، پھر بھی۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، محبوب لگتا ہے آپ انصاریوں سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور مہاجرین تو لڑیں گے، انہوں نے گھر ان کے چھینے، بھائی ان کے چھینے، یہ تو لڑیں گے، انصاریوں تم بتاؤ۔ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اللہ کی قسم ہے محبوب آپ اشارہ کریں، ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ چلائیں، ہم چلیں گے۔ اور کیا کہا محبوب؟ ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو لڑ، تیرا لب لڑے، ہم لڑیں گے۔ آپ نے جب صحابہ کی انصاریوں کی تقریریں سنی، خوشی سے باغ ہوئے، رات ہوئی، اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں سارے صحابہ سو رہے تھے، سارے صحابہ، اور یہ نیند اللہ کی نعمت تھی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، اللہ نے نیند دی تم کو، اور جب پریشانی ہو تو نیند آتی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو سلا دیا ہے، نیند عطا۔ اچھا صحابہ سارے سوئے ہوئے، صحابی کہتے میری آنکھ کھلی تو محبوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، لیڈر دعائیں کر رہا ہے، نبی دعائیں کر رہا ہے، اللہ یہ جماعت آج چلے گئی تو پھر کچھ بچے گا، اللہ مدد کرتے، دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ چادر آپ کی کملی
کندھوں سے نیچے گری، حضرت صدیق آگے بڑھے، چادر کو پکڑا، آپ نے کندھوں پہ رکھا، اور محبوب بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، اور محبوب جب آپ اپنے غوث اعظم کو پکار رہے تھے، کس کو؟ عقیدے کی بات ہے، عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم میرا اللہ ہے۔ اور بھائیو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غوث اعظم ہوتا تو محبوب ہوتے ہیں، لیکن محبوب اللہ سے دعائیں کرتی، اللہ مدد کر دے۔ اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نا، ہم نے آسمانوں سے فوج کا تمہارے اوپر نزول فرما دیا ہے، پہلے 1000 پھر 3000۔ بخاری کی ریزہ سے آبا میں نے جبریل کو دیکھا ہے، اس نے اپنے گھوڑے کے پیشانی کے بالوں کو پکڑا ہے، تیر کمان اس کے پاس ہے، اور جبریل اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے۔ ادھر سے ابو جہل کی جماعت، ادھر سے صحابہ، صبح صبح کا وقت ہے، اللہ نے بارش کا نزول فرمایا، صحابہ بلند جگہ پر پانی سٹاک کیا، پینے کے لیے جگہ مضبوط ہوئی، کھڑے ہونے کے لیے۔ ابو جہل نیچے ہے، نیچے والی جگہ پہ، وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، یہ چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اللہ نے مدد کی بارش کے ذریعے۔ اچھا 3 کافر مقابلے میں آگے، بات کو ختم کرو۔ عتبہ، شیبہ، ولید، 3 بڑے چودھری مکے کے، تلوار چلانے والے، طاقتور، قوی۔ ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا نام شیبہ، ایک ولید ہے۔ اور مقابلے میں پہلے نا مدینے کے 3 صحابی آئے، مدینے کے، یہ مقابلے میں آئے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ پنجابی زبان میں ان کو کہتے ہیں تسی پینڈو ہو تے کسان ہو تے زمیندار ہو، تو آڈا ساڈا جوڑ، مکی صاحب بھیجو، مہاجر بھیجو، قریشی۔ وہ لڑے، پتہ چلے، آج پتہ چلے، آپ نے منتخب کیا اپنے چچا حمزہ کو، آپ نے نام لیا حضرت علی کا، آپ نے نام لیا حضرت عبیدہ کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ ہے، حضرت علی کے مقابلے میں ولید ہے، حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ آتا ہے۔ مقابلہ ہوا، ہائے علی کی بات آئی ہے تو میں تذکرہ کیوں نہ کروں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے جو صحابہ میں سے علی سے بڑھ کر تلوار چلانا جانتا ہو؟ کون ہے؟ اور آپ نے بھی نا چن کے، ولید کی گردن بڑی موٹی تھی، اور یہ ولید وہ تھا مکے کے جس رستے سے گزرتا لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر دیتے، عورتیں بھاگ جاتی، ولید آ گیا ہے، جری پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ آپ آئے، حضرت علی کو بھیجا، ولید کے مقابلے میں مقابلہ شروع ہوا۔ مقابلہ حضرت حمزہ نے پہلا وار کیا تو عتبہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، نظریں حضرت علی پہ تھیں۔ مقابلے میں بڑا خبیث ہے، ولید ہے، لیکن مقابلے میں ادھر وہ ہے جس کی مدد آسمان کا رب کرتا ہے، ہائے، جس کی ماں نے کہا تھا یہ شیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور دشمنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے، ایک ہی وار کے اندر ولید کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حقیقت ہے۔ ہائے، پیغمبر کے اس وقت جذبات کیا ہوں گے، صحابہ کے جذبات کیا ہوں گے۔ اللہ، چھوٹی سی جماعت ہے، کمزور بھی ہے، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبیدہ نے حملہ کیا نا تو آگے سے شیبہ نے بھی حملہ کیا، ایک زخم اسے آیا، ایک زخم حضرت عبیدہ کے کندھے پہ آیا، زبردست زخم لگا، حتیٰ کہ حضرت علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر شیبہ کا کام بھی تمام کیا۔ نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر کا، صحابہ کے جذبات بڑھے۔ اللہ سنو، اللہ کی قسم ہے، مومن ہو تو اس کا اعتماد کس میں ہوتا ہے؟ غوری مزائل ہیں، کوئی شک نہیں، ہمارا غوری مزائل سے زیادہ اعتماد ہے تو اپنے رب پہ اعتماد ہے۔
اس پہ اعتماد ہے. کہتے ہم کم ہیں, ہماری تعداد کم ہے, ہماری جمعیت کم ہے. اب بدبختو تمہارا ایمان کمزور ہے. 313 نہتے ہیں, مقابلے میں 1000 اسلحے سے لیس ہے. اللہ نے 3000 کو, اللہ نے 313 کو غلبہ عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ. گمسان کی جنگ شروع, ابو جہل کو پتہ چلا تینوں چودھریوں کا کام تمام ہے, ابھی جنگ بدر شروع نہیں ہوئی. آپ میں سے ابا مثال کے طور پہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا, یہاں پہ عتبہ مرے گا, یہاں پہ ولید مرے گا, یہاں پہ امیہ مرے گا, یہاں پہ یہ مرے گا. صحابہ کہتے ہیں میں نے ان جگہوں کو یاد رکھا, بدر ختم ہوئی میں انہی جگہوں پہ گیا جہاں جہاں پیغمبر نے اشارہ کیا کافر مرے پڑے تھے, مرے پڑے تھے. جنگ شروع ہوئی, معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے صحابی, عبد الرحمن ابن عوف کے دائیں بائیں. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا عجیب بات ہے, میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط آدمی ہوتا تو مجھے حوصلہ ہوتا, چھوٹے چھوٹے بچے. ان میں سے ایک بچہ کہتا ہے چاچو ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل وہاں نے چڑیاں ہاتھوں رب باز مروا چھڑتا ہے, اعتماد تو ہو اپنے رب پر. ابو جہل وہ کہتے ہیں میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے ہمیں پتہ چلا ہے وہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے, بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا, ابو جہل کے گر حصار ہے لوگوں کا, تلواروں کا. دونوں بھائی جھپڑ پڑے اور انہوں نے ابو جہل کا گاٹا, اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. اسلام کا نعرہ بلند ہوا, ابھی اس کی جان باقی ہے. عبداللہ ابن مسعودہ کے بڑے آگے آئے, اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھا, سینے کے اوپر اسلام کی فتح ہے, اور وہ واشنگٹن کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے, یہ اسلام کی فتح ہے اور لہرائے گا. وہ ایڈے ٹلے کیوں جائے, انشاءاللہ لہرائے گا. تمہیں یقین نہیں, مجھے یقین ہے اسلام غالب ہو کے رہے گا, اللہ اسلام کو فتح عطا کریں گے. ابو جہل کے سینے پہ ٹانگ رکھی, اس نے کہا بکریوں کے چرواہے تیری اوقات ہے جو تو کر رہا ہے. تانا دیا. عبداللہ بن مسعود بکریاں چراتے رہے نا مکے میں, تانا دیا. انہوں نے تلوار پکڑی, اس کی گردن پہ چلانے لگے, جو سانس باقی ہیں وہ بھی جائیں. کہندہ توڑی تھلیوں کر کے وڈی چودھری ہے نا چودھری. جب اس کی گردن اتاری, محبوب کو اطلاع دی. ایک سیرت نگار نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگو یہ میری امت کا فرعون ہے جس کو اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے, فرعون ہے. چودھری سارے اکٹھے کیے, کلیبے بدر میں پھینکے, بدر کے کنویں میں پھینکے. 17 صحابہ شہید ہوئے, 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی بنے. مدینہ میں آپ نے پیغام بھیجا جاؤ اللہ نے اسلام کو مدد اور فتح عطا کیے. اور کچھ جنگ کے ایمان فروز واقعات. صحابی کہتے ہیں ایک کافر نے مجھے ضرب لگائی, میرا بازو کٹ گیا, میں نے تلوار ہاتھ میں پکڑی, بھاگا جاتا ہوں اس کے پیچھے, بھاگا جاتا ہوں اس کے پیچھے. کہتے ابھی بڑا فاصلہ تھا, ابھی میں دور ہی تھا, میں نے دیکھا کہ اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی ہے. اس کی گردن تن سے. میں نے محبوب سے ذکر کیا, فرمایا صحابی وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے. اللہ نے مدد کی صحابہ کی, اسلام کی فتح کا پیغام گھر پہنچا. اس کے بعد کیا ہوا ہے آئندہ خطبہ جمعہ میں انتہائی ایمان فروز آگے واقعات ہیں, وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا جا رہا ہے, یہ ایک خطہ نہیں, پاکستان کی شاہرگ پر نگاہ ڈالی جائے جسے ہم مقبوضہ کشمیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. مسلمان بیٹیوں کے ساتھ, مسلمان بہنوں کے ساتھ, مسلمان ماؤں کے ساتھ ہندو ظالم اجتماعی طور پر ان کی عزتوں کو تار تار کر رہا ہے.
فلسطین کو دیکھا جائے، میڈیا گواہ ہے، مسلمان کی وہاں بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کون سا خطہ ایسا ہے جہاں یہ مسلمان عزت کے لمحات گزارتا ہے؟ اپنا ملک ہی دیکھ لیجئے، کیا سندھ کے وڈیروں کے گھروں میں مسلمان بیٹیوں کی عزتیں آج بھی تار تار نہیں ہو رہی؟ بلوچستان کے جاگیرداروں کو دیکھ لیجئے، کیا بدار حسن کے نام سے آج بھی لاہور کے اندر حوا کی بیٹیوں کی عزتیں فروخت نہیں ہو رہی؟ کیا اسی ملک کے اندر کافر حکمران اللہ کی کتاب کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہے؟ اے مسلمان، رات کی تاریکی میں سوچئے گا، دن کے اجالے میں سوال کیجئے گا، کیا یوں ہی عزتیں لٹتی رہیں گی؟ کیا یوں ہی کشمیر کے بازار میں ہندو مسلمان بیٹی سے کھیلتا رہے گا؟ کیا یوں ہی امریکہ کے ہواری عراق کے اندر ظلم کا بازار گرم کرتے رہیں گے؟ کیا یوں ہی فلسطین میں بچوں کو شہید ہوتا ہوا یہ امت دیکھتی رہے گی؟ اے مسلمان، آج تجھے فیصلہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے مسلح اور لوٹاس اٹھاؤ، بھاری منکوں کی تسبیح لے کر چلو، اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر سال کے لیے چلہ کشی کرنے کے لیے گھروں کو بے آباد کرو، عزتیں بچ جائیں گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے مساجد میں بیٹھ کر ذکر ہی کرتے رہو، کچھ لوگوں کا خیال ہے جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، مساجد کو محفوظ کر لیا جائے گا، قرآن کو شہید ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اس امت کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے کفار سے ٹکرا دیا جائے، مسلمانوں کو امن مل جائے گا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ درد نہ ہو کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی عظمت، مسلمان کی حرمت، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی عظمت؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا دل خون کے آنسو نہ روتا ہو کہ آج دھرتی پر کوئی بستی ایسی نظر نہیں آ رہی، آج دھرتی پر کوئی شہر ایسا نظر نہیں آ رہا جہاں یہ ظلم کا بازار گرم نہ ہو؟ اہل ایمان، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں اللہ کی کتاب سے پوچھنا چاہتا ہوں
کیا شریعت کے اترنے سے پہلے بستیوں میں قتل عام تھا؟ سود کا بازار گرم تھا؟ بازار حسن مکہ کے بستی کے اندر قائم تھا؟ آپس میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا؟ ہر طالب علم جانتا ہے یہ سب کچھ تھا۔ عزتیں لٹتی تھی، اخلاقیات کا دائرہ نہیں تھا، بد اخلاقی عام تھی، بازار حسن کے دروازے رات کی تاریکی میں بھی کھلے تھے، دن کے اجالے میں بھی کھلے تھے۔ مجھے بتلاؤ کائنات کے امام نے کس منہج پر کام کیا تھا، کس دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا؟ اللہ کا کتاب اعلان کر رہا ہے، مالک اپنی کلام کے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اگر چاہتے ہو امن، اگر چاہتے ہو عزتیں بچ جائیں، اگر چاہتے ہو یہ بستیاں محفوظ ہو جائیں، اگر چاہتے ہو یہود کے پنجے سے یہ مسلمان آزاد ہو جائیں، ایک عمل تم کر لو۔ اے اللہ وہ عمل کیا ہے جس سے کشمیر کی بیٹی بچتی ہے؟ اے اللہ وہ عمل کیا ہے جس سے فلسطین کے بچے محفوظ ہوتے ہیں؟ اے اللہ وہ کام کیا ہے جس سے عراق کی بیٹیوں کی عزتیں کفار سے محفوظ ہوتی ہے؟ میرا رب اعلان کر رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر تم چاہتے ہو یہ کشمیر آزاد ہو، اگر تم چاہتے ہو افغانستان میں امن ہو، اگر تم چاہتے ہو چیچینیا اور بوسنیا کے اندر آشتی اور امن ہو، اگر تم چاہتے ہو سندھ کے وڈیروں سے یہ بچیاں آزاد ہوں، اگر تم چاہتے ہو ان ظالموں کے پنجے سے یہ بیٹیاں بچ جائیں، طریقہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، ایمان کا مظاہرہ تم کر لو۔ آسمان کا مالک، زمین کا خالق، تمہارا پالنہار، ایک اکیلا وحدہ لا شریک اعلان کر رہا ہے، آسمان کے برکتوں کے دہانے بھی تم پر کھول دیے جائیں گے، زمین کے خزانے بھی تمہیں دے دیے جائیں گے، تم رب کے دوست بن جاؤ گے جب تم ایمان کا مظاہرہ کرو گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سچے پیغمبر نے کہا تھا مقام صنعاء سے عورت نکلے گی، ایمان کا مظاہرہ کرنے والی، ایمان کی بستی کی طرف جانے والی، حضر موت تک پہنچے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فجر پر نماز میں نے پرسوں پڑھی تھی، اپنی جماعت کو سنایا تھا، ایک سچے پیغمبر نے کہا تھا اسے راستے کے اندر کسی ظالم کے ظلم کا خوف نہ ہوگا، اپنے عزت کا ڈر نہ ہوگا، ایک بستی سے نکلے گی، سینکڑوں میل دوسری بستی میں پہنچے گی، اسے رب کے ڈر کے علاوہ کوئی ڈر نہ ہوگا۔ اس بستی میں امن کیسے آیا؟ اس ماں کی عزت کیسے بچی؟ اس بہن کی عزت کیسے محفوظ ہوئی؟ اس مسجد اور مدرسے کو کیسے محفوظ کیا گیا؟ رب کے کلام کو کیسے بچایا گیا؟ مسلمان کی بیٹیاں گھروں میں کیسے محفوظ ہوئی؟ طریقہ ایک ہے، رب کا قرآن کہتا ہے تم غالب رہو گے، انتم العالون، غلبہ تمہیں ملے گا، حکومت تمہیں ملے گی، خلافت تمہیں ملے گی۔ شرط اول یہ ہے ان کنتم مؤمنین، ایمان کا مظاہرہ کر کر دکھا۔ تیرا اور ہمارا ایمان میں فرق ہے، ہمارا ایمان ایک رب پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ایک رب پالنہار پر ہے،
وہی لجپال ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بندہ نواز ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس ایمان کا مظاہرہ کر آج بدقسمتی یہ ہے، شومی قسمت یہ ہے، اس منہج نبوی کو امت کے علماء کی اکثریت بھول چکی ہے۔ کوئی مسلح اور لوٹے کے پیچھے پڑ گئے، کوئی منکے پر منکا گرانے لگ گئے، کسی نے عقیدہ توحید کو خیر آباد کہہ کے اتحاد امت کا پیغام دیا، کسی نے قوم کو قوم کا ظلم سنا کر مظلومیت پر آواز دی، کہیں کیلے کے چھلکے پر خط آیا۔ میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں ہمارا دل اس آواز پر لبیک کہتا ہے، ہم مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن راستہ وہی ہوگا جو میرے رب نے کہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان کا مظاہرہ ویسا کر جیسے ابو بکر نے کیا تھا، ایمان کا مظاہرہ ویسے کر جیسے عمر نے کیا تھا، ایمان کا مظاہرہ ویسے کر جیسے ابو عبیدہ بن جراح نے کیا تھا، کہ ایمان اہل توحید کو، اہل ایمان کو اہل کفر سے ملنے نہیں دیتا۔ یہ جماعت اللہ کی جماعت ہے، یہ اہل توحید ہے۔ انتم الاعلون۔ اگر غلبہ چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، کشمیر کی آزادی چاہتا ہے، فلسطین کی آزادی چاہتا ہے، ان پلیتوں سے پاکستان کو آزاد چاہتا ہے، طریقہ ایک ہے، ان کنتم مومنین، ایمان کا مظاہرہ کر آپ کہہ سکتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا رب پر ایمان ہے۔ اس ایمان کے پیغام کو اپنی بستی میں پھیلا، اپنی مسجد میں پھیلا، اپنے گھر میں دعوت دے، اپنے خاندان کو پیغام دے، اپنے دفتر میں پیغام دے۔ اس توحید کی بنیاد پر جماعت سازی تو کر لے۔ میرا رب کا اعلان ہے، تو زمین پر چلے گا، تیرے ایمان کی وجہ سے تیری جوتیوں کی آواز آسمان پر سنا دی جائے گی۔ تو زمین پر چلے گا، رب پر قسم کھا لے گا، اللہ تیرے ایمان کی وجہ سے تیری قسم کی لاج رکھ لے گا۔ اس ایمان کا مظاہرہ کر۔ تیرا ایمان اور رب پر ایمان ویسے نہیں جیسے رب چاہتا ہے۔ تیرا ایمان الٹی جوتی کے اوپر ہے، کالی ہنڈیا کے اوپر ہے، حسین کے عقیقوں پر ہے، امام زامن کے تعویذ پر ہے۔ جب تیرا ایمان جوتیوں پر ہوگا، زیدی کا اعلان ہے، جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، دنیا پڑھی ہے، دنیا دیکھی ہے، عرب و عجم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ توجہ سے سن لے، جب تیرا ایمان جوتی کے اوپر ہوگا، رب محمد کی قسم، دنیا کے ہر خطے پر کلمہ پڑھنے کے باوجود تجھے دنیا میں بھی جوتیاں پڑیں گی، آخرت میں بھی جوتیاں پڑیں گی۔ اپنے ایمان کو کھڑا کر، ایسا ایمان بنا، ابو بکر جیسا ایمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹا اور باپ مقابلے میں ہے، بیٹا کہتے ہیں ابا، مارکا شروع ہوا، تلوار اٹھائی، سامنے آپ نظر آئے، دل میں خیال آیا، باپ نے پالا تھا، باپ نے کھلایا تھا، باپ نے اٹھایا تھا، باپ نے جوان کیا تھا، میرا باپ ہے۔ تلوار کو روک لیا، پلٹ گیا، دوبارہ لڑتا ہوا آیا، سامنے بابا آیا، وہی خیالات، میرا باپ ہے، اس نے گرمی اور سردی میں میرا تحفظ کیا تھا، تیسری بار بھی یہی خیال۔ ایمان چاہتا ہے، اپنے ایمان کو کھڑا کر، تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، الا من رحم ربی۔ ایمان کا سبق ابو بکر نے کہا، عبد الرحمن تو نے 3 بار چھوڑا، رب محمد کی قسم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں تیرے بابا کی جان ہے، ایک مرتبہ تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا،
میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، میں نے پالا تھا، میں نے کھلایا تھا، بعد میں مسلمان کر لوں گا، بعد میں ٹھیک کر لوں گا، قیدی بنا لوں گا، میں تلوار اٹھاتا، عبد الرحمن تو سامنے آتا، میں تیری گردن کو تیرے جسم سے علیحدہ اس لیے کر دیتا کہ تو میرے محمد کا بھی دشمن ہے، تو میرے رب کریم کا بھی دشمن ہے۔ اس ایمان کا مظاہرہ کر۔ کہاں سے لاؤں یہ ایمان؟ اس ایمان کا مظاہرہ کر۔ ہم لوگ ایک کھال پر گر جاتے ہیں، ایک 10 روپے پر گر جاتے ہیں، مدرسے کے چندے پر اٹھ جاتے ہیں۔ اے اہل ایمان، ایمان والے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان میں سے ہے، سامنے آیا، کون ہے؟ یہاں بیٹے کے مقابلے میں باپ آیا تھا، یہاں بیٹے کے مقابلے میں باپ آیا ہے۔